السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے، جس کے اندر ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ آزادی کی لڑائی کب سے شروع ہوئی ہے۔ ہمیں اور آپ کو کیا پتہ ہے کہ 1857 میں پہلی کرانتی کاری شروع ہوئی ہے، لیکن آزادی کی لڑائی بہت پہلے شروع ہوئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہوئے چلیں۔ 1740 عیسوی سے 1947 تک لگ بھگ 207 سال تک ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں کیا ہے، تو آپ غور کرتے ہوئے چلیں۔ ہم تاریخ کو لیتے ہیں 1740 عیسوی سے۔ 1740 عیسوی سے 1857 تک لگ بھگ 117 سال تک ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمان ہی لڑے ہیں۔ یاد رکھیے گا، 117 سال تک مسلمان ہی لڑے ہیں، 1740 عیسوی سے 1857 تک، اور اس کے بعد 1857 سے 1947 تک لگ بھگ 90 سال تک ہندوستان کی آزادی کے لیے سب لوگ مل کر لڑے ہیں۔ اب آئیے تاریخ کے حساب سے ہم اور آپ چلتے ہیں 1740 عیسوی میں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کی روح پھونکی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1740 عیسوی میں مکہ سے شیخ ابو طاہر مدنی سے تعلیم حاصل کر کے لوٹے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1703 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 4 سال کے بعد اورنگزیب دنیا سے چلے گئے، اور وفات جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 1762 عیسوی ہے۔ 1703 عیسوی میں دہلی کے ایک شخص عبد الرحیم کے یہاں ایک بچے نے آنکھ کھولی، جن کا نام کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً 80 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ 7 سال کی عمر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ 1740 عیسوی میں شاہ صاحب مکہ سے شیخ ابو طاہر مدنی سے تعلیم لے کر ہندوستان کے اندر آئے۔ ہندوستان کے 4 بڑے صوبوں پر انگریز قبضہ کر چکے تھے، اور دھیرے دھیرے پورا قبضہ وہ کرنا چاہتے تھے۔ شاہ صاحب نے مسلمانوں کے اندر جہاد کی چنگاری پھونکی، روح پھونکی، قرآن کریم کا ترجمہ فارسی میں کیا۔ شاہ صاحب ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ کس میں کیا ہے؟ فارسی میں۔ اس وقت ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی زبان تھی، اور اس طریقے سے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں جہاد فی سبیل اللہ کی روح پھونک دی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لوگوں کے دلوں میں قرآن کریم کی روح پھونکی، جاہلانہ رسم و رواج کو انہوں نے ختم کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد فاخر زائر الہ آبادی کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ مولانا فاخر زائر الہ آبادی دہلی تشریف لائے۔ دلی کی جامع مسجد میں ایک نماز ہوئی، جہری نماز تھی، بلند آواز سے انہوں نے آمین کہہ دیا۔ یہ دلی کا پہلا واقعہ تھا۔ لوگ برداشت نہ کر سکے، مولانا فاخر زائر الہ آبادی کو گھیر لیے، بولے آپ تو زور سے آمین بولے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ تو لوگوں سے انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں کوئی مولانا ہے بڑے؟ تو بولے ہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ بولے چلیے شاہ صاحب سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ لوگ گئے اور لوگوں نے شاہ صاحب سے پوچھا کہ انہوں نے تو زور سے آمین کہا ہے، مولانا فاخر زائر الہ آبادی نے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بھی حدیث کے اندر ہے، یہ ثابت ہے۔ اب سب لوگ چلے گئے، تو مولانا فاخر زائر الہ آبادی نے شاہ صاحب سے کہا کہ شاہ صاحب پھر آپ زور سے آمین کیوں نہیں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں کھل گیا ہوتا تو آج آپ کو کون بچاتا۔ یہ سب چیزیں آپ کو ملے گی تراجم علماء اہل حدیث ہند کے اندر۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ کی روح 1740 عیسوی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھونکے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ اب اس کے بعد سن آتا ہے 1754 عیسوی۔ 1754 عیسوی میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف باضابطہ طور پر لڑائی شروع کی۔ کولکتہ، جس کو کلکتہ کہا جاتا تھا، انگریزوں کی 2 جگہیں کافی مشہور تھی، ڈائمنڈ ہاربر اور دوسری جگہ تھی فورٹ ولیم۔ علی وردی خان نے فورٹ ولیم پر حملہ کر کے انگریزوں کو ڈائمنڈ ہاربر پر پناہ لینے کے لیے مجبور کر دیا کہ وہ لوگ ڈائمنڈ ہاربر پر جا کے پناہ لے لیں۔ تو یہ پہلی جنگ تھی جو باقاعدہ علی وردی خان نے انگریزوں کے خلاف لڑی ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1754 عیسوی میں۔ اب غور کیجئے، 1857 سے 100 سال پہلے مسلمان آگے تھے بھارت کو آزاد کرانے میں۔ اب آتا ہے دور 1757 عیسوی۔ 1857 عیسوی سے 100 سال پہلے 1757 میں پلاسی کی جنگ ہوئی۔ میر جعفر کی غداری سے بنگال کے نواب سراج الدولہ جو ہے وہ ہار گئے۔ تو 1757 میں پلاسی کی جنگ ہوئی ہے،
اور پلاسی کی جنگ کہاں ہوئی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ 22 جون یا 23 جون کو 1757 میں بنگال کے ندیا ضلع میں گنگا کے کنارے مرشد آباد سے 22 کلومیٹر دوری پر ایک جگہ ہے پلاسی، وہاں پر انگریزوں سے اور اس کے بعد نواب سراج الدولہ کی فوج سے لڑائی ہوئی۔ انگریزوں کی طرف سے کمانڈر تھے کلائیو۔ اب نواب سراج الدولہ، انگریز کے پاس جو فوج تھی کہا جاتا ہے 3000 کی فوج تھی، 500 گورے تھے اور 2500 ہندوستانی تھے۔ 3000 کی فوج انگریزوں کے پاس تھی اور سراج الدولہ کے پاس کتنی فوج تھی؟ کہا جاتا ہے 68,000 فوج تھی۔ اس کے باوجود بھی نواب سراج الدولہ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے ہار گئے۔ اس شکست کے بعد سے ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک تسلط ہو گیا، ایک نیا دور شروع ہو گیا اور بنگال کے پورے علاقے میں قبضہ کر لیا ان لوگوں نے۔ اب اس کے بعد ہم اور آپ آتے ہیں 1764 عیسوی میں۔ 22 اکتوبر 1764 عیسوی میں بکسر کی جنگ ہوئی ہے۔ بکسر جو ہے پٹنہ جو بہار کی راجدھانی ہے اس سے 130 کلومیٹر کی دوری پر بکسر ہے۔ وہاں پر انگریز ایک طرف تھے اور دوسری طرف سے مسلمان تھے۔ انگریز کی طرف سے جو کمانڈر تھے اس کا نام تھا ہیکٹر مونرو اور فوج تھی 8000۔ انگریز کی فوج تھی 8000۔ دوسری طرف جو تھے مسلمان تھے، بنگال سے تھے میر قاسم، اودھ سے تھے نواب شجاع الدولہ اور مغل بادشاہ جو تھے شاہ عالم ثانی۔ لگ بھگ فوج تھی 40,000، ایک طرف 8000 ایک طرف 40,000، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا؟ مسلمان لوگ وہاں ہار گئے، جو فوج تھی وہ ہار گئی۔ تن کے اجلے من کے کالے، گوری چمڑی والے کیا کرتے تھے؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول، اور اس طریقے سے وہاں بھی غلط فہمی ہوئی، آپس میں رشوتیں دی گئی اور مسئلہ گڑبڑ ہوا اور بکسر کی جنگ جو ہے وہ مسلمان ہار گئے۔ اس کے بعد سے کیا ہوا؟ اودھ سے لے کر بنگال تک انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ اودھ کا علاقہ وہی جس کو لکھنؤ بولتے ہیں یوپی کے اندر، وہاں سے لے کر اور پورے بنگال کے حصے پر، بنگال، بہار، یوپی پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب آئیے ہم اور آپ آتے ہیں 1799 عیسوی میں۔ 1799 عیسوی میں شیر میسور ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی ہے۔ 1799 عیسوی میں میر صادق کی غداری سے ٹیپو سلطان بھی ہے وہ شہید ہو گئے۔ 1799 عیسوی وہ دور ہے اور ٹیپو سلطان جمہوری آزادی کی پہلی تحریک کے وہ علم بردار ہیں اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک بڑا معرکہ سر کیا ہے۔ تاریخی دستاویز کے حساب سے ریاست میسور کے شیر ٹیپو سلطان نے کس طریقے سے انگریزوں کو نکال باہر کرنے کی کوشش کی۔ 3 یا 4 جنگ وہ جیت چکے تھے اور آرام سے جیتتے چلے جا رہے تھے، لیکن اپنے والوں نے غداری کی۔ یاد رکھیے گا جب اپنے والے ہی دشمن نکل آئیں تو پھر جیت کیسے ہو سکتی ہے؟ آدمی شیر بھی رہے تو گیدڑ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میر صادق نے غداری کی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب شیر میسور ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا تو اس کے فوجی کمانڈر نے کہا تھا، انگریز نے کہا تھا، آج ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کے وہ جملے کافی مشہور تھے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 دن کی زندگی سے بہتر ہے، اس لیے وہ لڑے اور شہید ہو گئے۔ تو یہ ٹیپو سلطان تھے۔ اس کے بعد سے انگریزوں کی ہمت بڑھ گئی اور بڑھتی چلی گئی۔ پنجاب، سندھ، اودھ، وہی لکھنؤ، یوپی کا علاقہ، برما جس کو میانمار کہا جاتا ہے، انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ اب آئیے ہم اور اب آتے ہیں 1803 عیسوی میں۔ 1803 عیسوی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف باضابطہ جہاد کا فتویٰ دیا۔ 1803 عیسوی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور اعلان کیا اور کہا، آج ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے، اس غلام ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے۔ اس وقت کسی کے اندر ہمت نہیں تھی، مدرسوں میں رہنے والے لوگ تھے، مدرسے کو ختم کر دیا گیا۔ اس لیے آپ دیکھیے گا کہاں مدرسہ تھا، انگریزوں نے سب مدرسوں پر بلڈوزر چلا دیے۔ اب 1831 عیسوی میں تحریک شہیدین نے جو رول ادا کیا ہے آزادی کی لڑائی میں، ان کا رول کافی اہم ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی سنا کہ 1803 میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ ٹیپو سلطان 1799 عیسوی میں شہید ہوئے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے ان کے بارے میں، کتنے بہادر تھے وہ، جو انہوں نے کہا تھا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 دن کی زندگی سے بہتر ہے۔ ایک شاعر ہے نور الدین نور،
گلبرگہ کرناٹک انڈیا سے ہیں، کافی مشہور شاعر ہیں۔ انہوں نے کہا مائیں دودھ کے ساتھ ہی خوف پلاتی ہیں، یعنی آج کل کی جو مائیں ہیں اپنے بچوں کو ڈراتی ہیں، مائیں دودھ کے ساتھ ہی خوف پلاتی ہیں، پھر ٹیپو سلطان کہاں سے آئے گا؟ نہیں آ سکتا، ویسے بہادر لوگ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ ناظرین کرام، 1831 عیسوی میں تحریک شہیدین جو بالا کوٹ میں ختم ہو گئی، تحریک شہیدین کا ایک اہم رول ہے ہندوستان کی آزادی میں، اور جب تک تحریک شہیدین کا نام نہ آئے ہندوستان کی آزادی نامکمل ہے، ادھوری ہے۔ تحریک شہیدین ہندوستان کی آزادی کی ایک اہم کڑی ہے۔ تحریک شہیدین میں کون کون ہے؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، دونوں بالا کوٹ کے اندر افغانوں کی غداری کی وجہ سے سکھوں کے خلاف شہید ہو گئے۔ ناظرین اکرام، غور کرنے کی بات ہے تحریک شہیدین کا کیا رول ہے آزادی کی لڑائی میں۔ کم و بیش 200 سال کا عرصہ جو گزرا ہے، اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے تحریک شہیدین ہر ایک کی زبان پر ہے۔ ان لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ کام سب سے اہم ہے، ملک میں بھی ان کا نام ہے، بیرون ملک میں ان کا نام ہے۔ آزادی کی لڑائی پر جب کوئی بولتا ہے تو تحریک شہیدین کا نام آنا ضروری ہے، علماء صادق پور کا نام آنا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر آزادی کی لڑائی ادھوری ہے، کسی کام کے لائق نہیں ہے۔ تحریک شہیدین ہندوستان کی آزادی کی ایک اہم کڑی ہے، اس کے بغیر آزادی کا تصور ہم اور آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ آخر تحریک شہیدین نے کیا رول ادا کیا ہے؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کام کیا ہے؟ کیوں ان کا نام لیا جائے؟ کیا کام کیا انہوں نے؟ تو آئیے دیکھتے ہوئے چلیں۔ انہوں نے دینی، اخلاقی، سیاسی، تین چیز یاد رکھیے گا، دینی، اخلاقی، سیاسی، دینی، اخلاقی، سیاسی، تینوں اعتبار سے مسلمانوں کو تیار کیا ہے۔ تحریک شہیدین نے لوگوں کی دینی، اخلاقی، سیاسی طور پر رہنمائی کی ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک شہیدین کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا، 13ویں صدی میں جب ایک طرف ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی طاقت ختم ہو گئی تھی اور دوسری طرف مشرکانہ رسم و رواج، بدعت و خرافات نے زور پکڑ لیا تھا، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مجاہدانہ کوششوں سے دوبارہ لوگوں میں دین کی نئی روح آئی، نئی تحریک شروع ہوئی۔ وقت تھا سارے پنجاب پر سکھوں کا قبضہ تھا اور ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ ان دو بزرگوں نے، یعنی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بلند ہمتی کے ساتھ اسلام کا جھنڈا اٹھایا اور مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دی، جس کی آواز ہمالیہ کی چوٹیوں سے اور نیپال کی ترائیوں سے لے کر خلیج بنگال کے کناروں تک یکساں طور پر پھیل گئی، اور لوگ جوک در جوک زیادہ تعداد میں اس جھنڈے کے نیچے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ یہ چیز آپ کو کہاں ملے گی؟ مقدمہ تحریک شہیدین جلد نمبر 1 میں۔ لوگ قرآن و حدیث سے بالکل ناواقف تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، مسلمانوں کے اندر وہ سب چیزیں آ گئی تھی جو دوسرے لوگوں کے اندر ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ علی میاں ندوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، تحریک شہیدین کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں، اگر شرک جلی دنیا میں کوئی چیز ہے اور لغت اور عرف و شرع میں اس کے کچھ معنی ہیں تو صاف صاف مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی۔ قبروں اور مردوں کے متعلق ایک مستقل شریعت بن گئی تھی، جس کے واجبات اور مستحبات میں انہیں سجدہ کرنا، یعنی قبروں سے دعائیں مانگنا، بوسہ دینا، نظر و نیاز کرنا، چادر چڑھانا، منتیں مانگنا، قربانیاں کرنا، طواف کرنا، گانا بجانا، میلہ ٹھیلا کرنا، تہوار کرنا ہندوانہ طور پہ تھا۔ چراغاں کرنا، اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے بارے میں وہ سب پورے خیالات موجود تھے جو نصرانی، یہودی اور مشرکین عرب کے اندر موجود تھے۔ ہندوؤں کے اندر جو رسم و رواج تھے وہ رسم و رواج مسلمانوں کے اندر پائے جاتے تھے۔ مشکل سے کوئی گھر ایسا تھا جو شرک و بدعات سے خالی ہو۔ ان کی پابندی قرآن و حدیث اور اسلامی فرائض سے زیادہ کی جاتی تھی۔ یعنی لوگ کیا کرتے تھے؟ گانا بجانا، طواف کرنا، میلہ لگانا، چراغا کرنا، اولیاء اللہ کی قبروں کے پاس جانا، یہ سب چیز زیادہ پائی جاتی تھی۔ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر لوگ یہی کام کرتے تھے۔ شرک و بدعات، اسراف و جہالت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہ علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے کہا ہے تحریک شہیدین کے مقدمے میں۔ تو اس زمانے میں دینی اور اخلاقی طور پر تحریک شہیدین نے لوگوں میں روح پھونکی ہے۔ تحریک شہیدین کی محنت سے پرانے
رسم و رواج کا خاتمہ ہو گیا۔ خالد گھرجاکھی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ تحریک شہیدین کوئی سیاسی تحریک نہیں تھی، یہ تجدیدی تحریک تھی، یعنی لوگوں کے اندر اسلام جو چلا گیا تھا اس کو دوبارہ لایا گیا، کوشش کی گئی۔ اصلاح کا پروگرام تھا جو خالص کتاب و سنت پر تھا۔ ان دنوں بعض ملاؤں نے یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ اب حج فرض نہیں رہا، کیونکہ انگریز وغیرہ سے جنگوں نیز اپنی خانہ جنگی کی وجہ سے راستہ صحیح نہیں ہے۔ اس زمانے میں ہندوانہ ذہنیت کی وجہ سے بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا بھی عیب سمجھا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات چل رہی ہے۔ چنانچہ اس بری رسم کو اپنے ہی گھر سے توڑا اور گھر کے اندر جو بیوہ عورتیں تھیں مناسب جگہوں پر ان کا نکاح کر دیا گیا۔ آپ کو یہ سب باتیں ملے گی سوانح مولانا فضل الہی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31 پر۔ شہیدین کی تحریک سے جو لوگ جڑے ہوئے تھے وہ تبلیغ کرنے والے لوگ کیسے تھے؟ عالم با عمل تھے، کتاب و سنت کے شیدائی تھے، لوگوں کے لیے بہترین نمونہ تھے، حضرات عوام سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ مولانا ولایت علی صادق پوری، مولانا عنایت علی صادق پوری باضابطہ طور پر جہاد کے ساتھ ساتھ دعوتی کام کے لیے بھی متعین تھے۔ تحریک شہیدین کے پھل کیا ہیں؟ تحریک شہیدین نے جو محنت کی ہے، کوشش کی ہے، لوگوں کے اندر دین کو واپس لانے کی کوشش کی ہے، آپ غور کرتے ہوئے چلیں، اللہ کی توفیق سے ہزاروں لوگوں کے گھر سنور گئے۔ انگنت شہروں، بستیوں اور خاندانوں نے شرک و بدعات سے توبہ کیا، گمراہیوں کا خاتمہ ہو گیا، لوگ جوک در جوک سیدھے راستے کی طرف آنے لگے۔ علیم ناصری نے منظوب شکل میں تحریک شہیدین کے دعوتی کارناموں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ بھی ذرا سنتے ہوئے چلیں۔ بڑے چھوٹے دیہات اور شہر ان کی راہ میں آئے، جہاں ٹھہرے وہیں اللہ کے احکام پہنچائے، عوام الناس کو توحید کی تبلیغ فرمائی، حدیث مصطفیٰ غفلت زدہ لوگوں کو پہنچائی، عقائد کی کجی کی ہر طرف تردید فرمائی، بڑی شفقت سے ترک شرک کی تاکید فرمائی، رسمیں ہندوؤں کی مسلمانوں سے چھڑوائیں، نبی کی سنتیں جو مٹ چکی تھی تازہ کروائیں، وہ جن کے مشرکانہ کام تھے سارے بدلوائے، جو سیدھے راہ سے بھٹکے ہوئے تھے راہ پر آئے، دلوں کی کھیتیاں اس ابر سے سیراب کر ڈالی، زمین روح کی بنجر تھی جو شاداب کر ڈالی۔ شاہنامہ بالا کوٹ صفحہ نمبر 113۔ غور کرنے کی بات ہے، تحریک شہیدین نے دینی، اخلاقی اور سیاسی طور پر لوگوں کو تیار کیا ہے۔ 1831 عیسوی میں بالا کوٹ میں تحریک شہیدین کا انجام۔ راجہ رنجیت سنگھ نے پنجاب اور سرحد کے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ لاہور کی شاہی مسجد پر سکھوں کا قبضہ تھا اور مسجد کے صحن میں گھوڑے باندھے جاتے تھے۔ لاہور کی شاہی مسجد کے کمروں کے اندر سکھ فوجی رہتے تھے۔ 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے، اس کے بعد انگریزوں نے مرہٹوں کی بھی طاقت توڑ دی اور 1803 میں دہلی پر قبضہ کر لیا۔ 1799 عیسوی میں راجہ رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کر کے ایک مضبوط حکومت قائم کر لی۔ راجہ رنجیت سنگھ سکھ تھے۔ ایسے حالات میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اٹھے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، مسلکی لڑائی کچھ نہیں تھی۔ آج ہم اور آپ مسلکی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث تھے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے، لیکن دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے تھے، پیار محبت تھی، دونوں ایک ساتھ آگے آئے، کتاب و سنت کی ترویج کی، لوگوں کو انگریزوں کے خلاف اکٹھا کیا، جہاد فی سبیل اللہ کی روح پھونکی۔ ہنٹر نے لکھا ہے کہ انگریز کو 3 کتابوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تقویۃ الایمان نمبر 1، نمبر 2 سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ملفوظات سید، اور نمبر 3 شرح وقایہ میں کتاب الجہاد سے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تقویۃ الایمان، اس کے ذریعے سے شرک و بدعات کے جو جڑ تھے وہ کاٹ دیے گئے۔ یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے۔ آپ تقویۃ الایمان خریدیے، پڑھیے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیجئے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بیوہ عورتوں کے نکاح کا اجرا کیا۔ بیوہ عورتوں سے نکاح نہیں کیا جاتا تھا، دوبارہ تجدید کی، اب بیوہ عورتوں کی شادی ہو گئی۔ خود سید صاحب نے اپنی بیوہ بھاؤج سے، بھابھی سے نکاح کیا۔ وہ اپنے مریدوں کو جہاد کی تربیت دیتے رہے۔ حج بیت اللہ کے بعد 1824 عیسوی میں سرحد کو مرکز بنا کر جہاد کی تیاریوں میں لگ گئے۔ راجہ رنجیت سنگھ نے پنجاب اور سرحد کے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ 1829 عیسوی میں پشاور اور اس کے علاقوں میں مجاہدوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی، مگر اس کے بعد کیا ہوا غور کرنے کی بات ہے۔ ان دنوں راجہ رنجیت سنگھ کے فوجی سالار تھے ہری نلوا، اس کا ڈر لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا، یہاں تک کہ مائیں اپنے بچوں کو سلاتے ہوئے کہتی تھی سو جا
ورنہ نلوا پکڑ کے لے جائے گا۔ اتنی گھبراہٹ پائی جاتی تھی۔ جب سید احمد شہید بالا کوٹ میں مقیم تھے، اس زمانے میں راجہ رنجیت سنگھ کا بیٹا شیر سنگھ اپنے 10,000 فوجیوں کے ساتھ مظفر آباد کے علاقے میں گشت لگا رہا تھا۔ 6 مئی 1831 کو بالا کوٹ میں سکھوں اور مجاہدوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ سکھوں کی تعداد مجاہدوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بالا کوٹ میں افغانوں کی، اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ یہ سب باتیں آپ کو ملے گی تحریک سید احمد شہید میں۔ تو ناظرین کرام، اب اس کے بعد آگے کیا ہوا اس کے لیے ہم آگے ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔